تصور کیجئے ایک ایسی صبح کا جب سورج اپنی سنہری کرنوں سے دنیا کو جگا رہا تھا، پرندے اپنی سریلی آوازوں سے فضا میں رس گھول رہے تھے، اور ننھے مونے بچے اپنی رنگ برنگی بستوں کو سنبھالے اسکول یا ٹیوشن کی طرف اڑان بھر رہے تھے۔ اسی منظر میں دانش نامی ایک پیارا سا بچہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے، جس کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ تھی، اسے پیار سے الوداع کہا۔ اللہ حافظ بیٹا، اچھے سے جانا، اور ہاں، کسی کی مدد کرنا مت بھولنا۔ ماں کی آواز میں نصیحت اور پیار دونوں شامل تھے۔ جی اماں، ضرور، دانش نے پرجوش انداز میں جواب دیا اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دوری پر اسے اپنا دوست مل گیا۔ دونوں نے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور چہروں پر معصوم مسکراہٹیں رقص کر رہی تھیں۔ آج شام کو کرکٹ کھیلیں؟ دوست نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں ضرور، لیکن پہلے پڑھائی، دانش نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس میں پڑھائی کی اہمیت بھی جھلک رہی تھی۔ چلتے چلتے ان کی نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ایک دوبلے پتلے لڑکے پر پڑی۔ اس کی پھٹی ہوئی چپلیں اس کی غربت کی داستان سنا رہی تھیں، پرانے کپڑے اداسی کی تصویر پیش کر رہے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی کاپی تھی۔ وہ خاموشی سے دوسرے بچوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دانش فوراً روک گیا۔ اس کے معصوم دل میں ہمدردی کی لہر اٹھی۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس نے اپنے دوست سے پوچھا۔ شاید نیا ہے، یا ہو سکتا ہے کسی کو جانتا نہ ہو، دوست نے اندازہ لگایا۔ دانش بے چین ہو گیا اور اس لڑکے کے قریب چلا گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی آواز میں اپنائیت تھی۔ لڑکا پہلے تو چونکا، پھر دھیرے سے بولا، میرا نام سلیم ہے۔ میرا اسکول جانا بند ہو گیا ہے کیونکہ میرے ابو بیمار ہیں۔ اس کی آواز میں دوکھ اور بے بسی تھی۔ دانش نے جب سلیم کی حالت دیکھی تو اس کا دل بھر آیا۔ فوراً اس نے اپنا بستہ کھولا اور اس میں سے ایک بالکل نئی کاپی اور ایک جوڑی نئی چپلیں نکالیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو وہ کسی اور ضرورت مند کے لیے لایا تھا۔ اس نے وہ سب سلیم کو پیش کر دیا۔ سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ یہ آنسو حیرت اور تشکر سے لبریز تھے۔ شکریہ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، سلیم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ اور پھر عین اسی لمحے آسمان سے وہ جانا پہچانا کردار، ہمارا پیارا طوطا چمچو، نیچے اترا اور اپنی میٹھی آواز میں بولا، دوسروں کی مدد کرنا دل کا سب سے روشن کام ہے۔ چمچو کے یہ الفاظ سن کر سب کے دلوں میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد دانش اور اس کا دوست سلیم کو ساتھ لے کر اپنے ٹیوشن سینٹر پہنچے۔ استاد صاحب نے جب سلیم کو ان کے ساتھ دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ دانش نے بغیر کسی فخر کے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ استاد صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے دانش کو گلے لگا لیا اور پیار سے کہا، تم نے آج مجھے فخر محسوس کروایا ہے بیٹا، یہی اصل تعلیم ہے۔ ان کے لہجے میں شاباشی اور محبت تھی۔ آخر میں تمام بچے ایک بڑے سے بینر کے نیچے کھڑے تھے جس پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، مدد کرنا اصل نیکی ہے۔ سلیم اب ان سب کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا تھا اور چمچو اوپر آسمان میں خوشی سے اپنے رنگین پیر پھیلا کر اوڑ رہا تھا۔ اور اس خوبصورت کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی مدد کرنے کا سنہری موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ سچی نیکی تو وہ ہے جو کسی بھی لالچ اور غرض کے بغیر کی جائے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ دلچسپ کہانی؟